آپ لوگوں نے بہت زیادہ ریکویسٹ کی تھی کہ گرل سینڈوچ کی ریسیپی سکھائیں کہ آخر گرل سینڈوچ ریسٹورنٹ میں کس طرح سے تیار کی جاتی ہے۔ یہ ریسیپی آپ کو سکھائی جا رہی ہے کراچی کے ایک بہت ہی فیمس شیف کے ہاتھوں سے، اور اس ریسیپی کے اندر ہم آپ کو ہر ایک حصہ سکھائیں گے کہ کس طرح سے آپ نے چکن کو گرل کرنا ہے، کون سے خاص مسالے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے، جس کی وجہ سے یہ جو گرل سینڈوچ ہے وہ بہت ہی زبردست تیار ہو جائے گا۔ تو بھائی دیکھیں، یہ اس کے فائنل پریزنٹیشن ہے اور یہ ریسیپی آپ لوگوں سے سکھائی جا رہی ہے خیبر شنواری ریسٹورنٹ سے، جس کا ایڈریس ہے کراچی مین سپر ہائی وے جمالی پل کے پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ یہ ریسٹورنٹ موجود ہے۔ تو بھائی فرسٹ اسٹیپ میں چکن لینا ہے بون لیس، اور 100 گرام چکن کو الگ کر لینا ہے۔ اب آپ نے اس کی جو فیٹ ہے اس کو اچھی طرح سے نکال لینا ہے اور پھر اس کو 2 حصے میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے۔ یہ جو 100 گرام کا چکن پیس لیا گیا ہے، آپ نے اس کو بہت ہی زبردست طریقے سے تیار کرنا ہے۔ اچھا، اس پہ کٹ کا نشان بھی لگا لینا ہے تاکہ جو ہے اس کے اندر مسالے اچھی طرح سے شامل ہو سکیں۔ تو بھائی شیف کا شکریہ ضرور ادا کیجیے گا جنہوں نے بہت زبردست ریسیپی آج کی آپ لوگوں سے شیئر کی ہے۔ تو بھائی سب سے پہلے نمک ایڈ کرنا ہے، نمک 1/4 چائے کا چمچ ایڈ کرنا ہے، چکن پاؤڈر آدھا چائے کا چمچ ایڈ کرنا ہے، مسٹرڈ پاؤڈر آدھا چائے کا چمچ ایڈ کرنا ہے، وائٹ پیپر آدھا چائے کا چمچ ایڈ کر دینا ہے، کالے مرچ 1/4 چائے کا چمچ ایڈ کر دینا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ نے ایڈ کرنا ہے کوکنگ آئل 2 کھانے کے چمچ ایڈ کرنا ہے، اور پسی ہوئی لال مرچ آپ نے ایڈ کرنا ہے 1/4 چائے کا چمچ، زیادہ اسپائسی پسند ہو تو آدھا چائے کا چمچ آپ پسی ہوئی لال مرچ ایڈ کریں گے۔ ادرک لہسن کا پیسٹ آدھا چائے کے چمچ ایڈ کریں گے، اور پھر ان تمام مسالوں کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے میرینیٹ کرنا ہے۔ آدھے گھنٹے کے لیے اس کو کور کر کے رکھنا ہے، اور پھر آدھے گھنٹے کے بعد اس کو گرل کرنا ہے۔ تو بھائی جو شیف ہیں ان کا شکریہ ضرور ادا کیجیے گا جنہوں نے اتنی زبردست قسم کی گرل سینڈوچ کی ریسیپی آپ لوگوں سے شیئر کی ہے۔ تو بھائی دیکھیں، آپ گرل کرنے کی باری آتی ہے تو بھائی سب سے پہلے ہم ڈبل روٹی لے لیں گے اور اس کے سائڈ کو اس طرح سے کٹ کر لیں گے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو اس کے سائڈ ہے اسے ضائع کر دیا جاتا ہے، جو کہ رزق کی ضیاع ہے۔ تو بھائی آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ جو اس کے سائڈ ہے اس کو بریڈ کرمز کے لیے استعمال کر لیا جاتا ہے، اسے پھینکا نہیں جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے بھی اسے بریڈ کرمز کے لیے جمع کر کے رکھ لینا ہے اور گھر پر بریڈ کرمز تیار کر لینا ہے۔ تو بھائی دیکھیں، ڈبل روٹی کو ہم نے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے اسے گرل کرنا ہے۔ گرل کے اوپر آپ نے رکھنا ہے کوکنگ آئل، تھوڑا سا اپلائی کرتے جانا ہے تاکہ گرل بہت زبردست طریقے سے ہو سکے۔ تو بھائی جب گرل پہ آپ اس کو گرل کرتے ہیں تو اس کے اوپر جو شکل آتے ہیں اور کلر آتے ہیں وہ بہت ہی زبردست قسم کی آ جاتا ہے۔ تو بھائی دیکھیں، زبردست قسم کی جو ہے گرل اس وقت ہو رہا ہے چکن، اور پھر اس کے بعد تقریباً 7 سے 8 منٹ کے بعد ہم اسے برتن میں نکال لیں گے۔ تو دیکھیں چکن گرل ہو چکا ہے، اب باری آتی ہے اس کو اسمبلنگ کرنے کی۔ تو بھائی سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ ڈبل روٹی رکھ دینا ہے۔ ڈبل روٹی کو بھی گرل پہ رکھنا ہے تاکہ گرل کا نشان ڈبل روٹی پر بھی آ سکے، ٹھیک ہے۔ تو بھائی دونوں سائڈ سے گرل کرنا ہے ڈبل روٹی کو تاکہ دونوں سائڈ پر جو ہے گرل کا نشان آ سکے، اور پھر اس کے بعد سب سے پہلے اس پر آپ نے ایڈ کرنا ہے ڈائنامائٹ ساس۔ چکن ڈائنامائٹ ساس کی ریسیپی آلریڈی شیئر کر چکا ہوں، یوٹیوب پہ جا کے لکھیں ڈائنامائٹ چکن ساس ریسیپی بائی کوکنگ وتھ کاوش، تو آپ کو ڈائنامائٹ چکن ساس کی ریسیپی مل جائے گی، یا ہمارے ویڈیو میں جا کے آپ چکن ڈائنامائٹ ساس کی ریسیپی دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر مایونیز بھی ایڈ کر دینا ہے، اور پھر مایونیز ایڈ کرنے کے بعد ہم نے جو گرل کیا ہے چکن وہاں پر 2 سے 3 حصے میں اس کو کٹ کر کے ایڈ کر دینا ہے۔ تو بھائی یہ گرل چکن ہے نا، یہ بڑا سافٹ، بہت ہی جوسی تیار ہوا ہے، بہت ہی فلیورفل تیار ہوا ہے۔ تو آپ لوگ اسے گھر پر ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ ایک بار پھر بتا دوں، ڈائنامائٹ چکن ساس کی ریسیپی آپ لوگ ہمارے یوٹیوب چینل پر حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیو سیکشن پہ نہ ملے تو آپ سمپل کوکنگ وتھ کاوش چکن ڈائنامائٹ ساس سرچ کر سکتے ہیں، تو آپ کو یہ ریسیپی مل جائے گی۔ تو بھائی دیکھیں، اب یہاں پہ آپ نے کھیرا اور ٹماٹر بھی رکھ دینا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے فرائز کو بھی ریڈی کر لینا ہے تاکہ اسے سرو کیا جا سکے۔ تو دیکھیں ہماری زبردست قسم کی گرل چکن سینڈوچ تیار ہو چکی ہے۔ اسے گھر پر ضرور ٹرائی کیجیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ آج کی یہ ریسیپی آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ تو دیکھیں یہ ایڈ کرنے کے بعد 1 سے 2 منٹ کے لیے گرل پہ رکھا ہے۔ اب اس کو اس طرح سے کٹ کر لینا ہے۔ تو اس کو کٹ کرنا بھی بہت بڑا فن ہے، بہت ہی تیز دھار چھری سے آپ نے اسے کٹ کرنا ہے تاکہ کوئی بھی چیز باہر نہ نکل سکے۔ دیکھیں یہ کتنا زبردست قسم کا جو ہے وہ گرل سینڈوچ تیار ہوا ہے، دیکھنے میں ہی بہت زبردست لگ رہا ہے۔ اب اسے آپ نے اس طرح سے فائنل پریزنٹیشن کے لیے رکھنا ہے۔ جب آپ اس طرح سے رکھ لیں تو اس میں آپ جو پریزنٹیشن کے لیے رکھنا چاہیں اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ سمپل اس کے اندر کیبج یعنی گوبھی اور گاجر کے ساتھ جو ہے نا
اس کی پریزنٹیشن تیار کی گئی ہے جو سائڈ پر اس طرح سے رکھنا ہے۔ اچھا یہاں پر جو ہے سمپل اسپرنگ انین ایڈ کر دیا گیا ہے تاکہ جو ہے نا دیکھنے میں تھوڑی سی خوبصورتی لگے، تو آپ یہاں پہ اسپرنگ انین رکھ سکتے ہیں۔ یہ یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ گاجر اور گوبھی اس کو باریک کٹ کر کے یہاں پر ایڈ کر دیا ہے۔ اب باری آتی ہے فرائز کی، تو بھائی فرائز بھی اس میں رکھ دینا ہے اور اسے ٹومیٹو کیچپ یا چلی گارلک ساس کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں کتنے زبردست قسم کی گرل چکن سینڈوچ کی ریسیپی تیار ہو چکی ہے۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ ہمیں دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، دعا میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔